گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آداب زندگی۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ اس مختصر سے ٹائم میں ہمیں علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت کی طرف انشاءاللہ ہم خلیفہ امیر علیہ سنت کی طرف ہم بڑھیں گے اور ان سے سوالات کریں گے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہر مسلمان کی چاہت، ہر مسلمان کی تمنا اور آرزو یہ ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ بڑا پیارا یہ نسخہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے درود پاک کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سوال اکثر و بیشتر آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا کہ جو حفاظ کرام ہیں یہ اپنا حفظ کیسے برقرار رکھیں اور پھر ساتھ ہی اپنا حافظہ مضبوط کیسے کیا جائے، کیا فرماتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حفاظ کا جی حافظہ کیسے ہم رکھے، یہ قرآن پاک ہمارے سینوں میں محفوظ رہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو حفاظ کرام ہے نا یہ روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں۔ بعض تو ایسے حفاظ ہیں جیسے مفتی فاروق صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ روز کی ایک منزل پڑھتے تھے۔ اچھا قرآن پاک کے 7 منزلیں، جی 7 دن میں تو 7 دنوں میں پورا قرآن پاک ہو گیا۔ تو ایک قرآن پاک ہفتے میں ایک بار ہوا قرآن پاک، تو مہینے میں 4 قرآن پاک ہو گئے۔ اب جو بندہ مہینے میں 4 بار قرآن شریف پڑھے گا، ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ قرآن کی ایک اپنی برکات ہیں کہ وقت بھی اس میں نہیں لگتا، پتہ نہیں وقت سمٹ جاتا ہے یا کیا ہو جاتا ہے جی کہ دیکھیں قرآن ہے، سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا، یعنی وقت بچ جاتا ہے اگر بندہ پڑھے نہ دیکھے تو۔ اور اس کے لیے بہترین وقت جو ہے نا وہ تو تہجد کا وقت ہے، اللہ طلباء کے لیے یاد کرنے کا وقت، کہ تہجد کا وقت جو ہے نا اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو یہ کہ روزانہ ایک منزل پڑھی جائے، ایک تو یہ، دوسرا ایک اپنا حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کھٹی چیزوں سے بچا جائے، جی بلغمی چیزوں سے بچا جائے، اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے، گناہوں سے بچا جائے، کہ عصیان سے نسیان ہوتا ہے، عصیان سے نسیان ہوتا ہے۔ عصیان اور نسیان یہ بھی کچھ ارشاد فرما۔ ہاں ظاہر ہے کہ عصیان گناہ، جی گناہ سے جو ہے نا وہ، چونکہ گناہ جہاں دیگر چیزوں پہ اٹیک کرتے ہیں یا گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا دیگر مسائل ہوتے ہیں، جی دیگر کمزوری آتی ہے، تو وہیں جو ہے نا وہ حافظے کی بھی کمزوری آتی ہے۔ جی نسیان سے بھولنا، نسیانہ بھولنا، جی دونوں عربی کے الفاظ ہیں، عصیان نسیان۔ قرآن پاک سے محبت کیسے پیدا کریں؟ یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک منزل روزانہ پڑھ لیتے تھے، یہ جذبہ یا کم سے کم ایک پارہ ہی ہو، ہم یہ جذبہ کیسے پیدا مہینے میں ایک بار تو قرآن پاک ہو۔ جی اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ اس کو اگر دیکھا جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، بے شک، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ کلمات سارے دہرائے ہیں، اللہ اکبر، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور کیا چاہیے کیا بات ہے، ایک عاشق کے لیے دیکھا جائے واہ واہ، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لایا جی اور ان سے محبت بھی کرتا ہے، جی ان سے عشق بھی کرتا ہے، واہ تو اس کے لیے یہی بہت ہے۔ کیا بات ہے، اچھا پھر دیکھیں کہ یہ وہ کلام ہے
کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ جی آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے جو ہماری اسلامی تاریخ جو ہے وہ 1400 سال ہے نا، تو دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ نشیب و فراز آئے کئی جگہوں پر، یا بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے سروں کا منٹ، اتنی شہادتیں ہوئی، اتنا کچھ کیا، اتنا خون بہایا گیا کہ دریا کا رنگ ہی لال ہو گیا۔ اچھا، اتنی ہماری کتابیں جو ہے نا وہ بہائی گئی کہ سمجھو کہ وہ دریا کا جو ہے نا رنگ بھی تبدیل ہو گیا، سیاہی کی وجہ سے کالا ہو گیا وقتی طور پہ، اور دوسرے کہ پل بھی بن گیا جو کہا جاتا ہے۔ اتنی کتابیں ہماری ضائع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، علمی طور پر بھی بہت نقصان، جانی طور پر بھی ہمیں نقصان، علمی نقصان ہم نے اٹھایا، جانی نقصان اٹھایا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ غیر مسلموں نے اتنا ہمیں نقصان پہنچایا، اتنا کچھ کیا، تو کیا انہوں نے قرآن پاک میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ حالانکہ دیکھیں ترجمے میں تو ڈنڈی ماری جاتی ہے نا بعض اوقات، جی، مگر کیا پکڑا جاتا ہے ترجمہ، پکڑا جاتا ہے۔ پھر جب جو بزرگ تو پڑھا لکھا تو پکڑ لے بھائی، یہ تو ترجمہ یوں نہیں یوں بنے گا، چونکہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ حدیث کے تحت کیا جائے گا، حدیث رہنمائی کرے گی۔ بے شک، اب مثال کے طور پہ نماز کا طریقہ ہمیں حدیث بیان کرے گی، بالکل، تو حدیث اور قرآن کے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہ میں سے قرآن شریف کا دامن تھاموں تو یوں سمجھے کہ اس کا دعویٰ ضرور ہے، مگر قرآن کا دامن تھامنے کے لیے حدیث ضروری ہے، حدیث کا دامن پکڑنا، حدیث کا دامن تھامنا پڑے گا۔ کوئی کہ میں قرآن کا دامن نہ تھاموں حدیث کا دامن تھاموں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کا انکار ہو گیا، جی، کہ اگر قرآن کا اگر انکار کرتا ہے تو خیر معاذ اللہ، معاذ اللہ، تو چونکہ قرآن کا جب انکار کرے گا تو وہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جی، جو کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں، تورات شریف پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تورات شریف، زبور شریف، انجیل مقدس، جی، ان سب پر، اور دیگر یہ کہ اور جو صحائف نازل ہوئے ہیں جی، کیا کہتے ہیں رسولوں پر، تو ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ بے شک، تو جو بھی کلام اللہ ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو دیکھیں پچھلی کتابوں میں جو ہے وہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، جی، اور اس کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، بس خالی بندہ یہی ذہن بنا لینا کہ ہمارا دین دیکھے کیسا پیارا دین ہے، اور اس کی حقانیت کی دلیل دیکھ لیں واہ، کہ ایک تو یہ کہ اتنی ضخیم کتاب ہے یہ، بے شک، عام طور پہ جو کتاب ہوتی ہے اتنی ضخامت والی، جس کو ہم عام بول چال میں موٹی کہتے موٹی ہیں، کہتے ہیں، اتنی بڑی کتاب جی، جی، وہ یاد نہیں ہو پاتی، اور حرف بارف نہیں یاد ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، جبکہ قرآن شریف کا یہ معجزہ ہے کہ یہ سبحان بندہ اللہ، یاد کر لیتا ہے، ہمارا بچہ سے یاد کر لیتا ہے، بڑا بھی یاد کرنا چاہے یاد کر سبحان لیتا ہے۔ اللہ، کیا بات ہے، تو قرآن ہے، تو یہی اس کی ایک حقانیت کی دلیل ہے۔ واہ، اچھا، پھر دیکھیں کہ ہم اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آداب، اس کا آداب ہے، اس کا پروٹوکول ہے اس کا۔ بالکل، کیا اچھا، بات، پھر دوسرا یہ کہ اس کو ہاتھ لگانا عبادت ہے، سبحان اللہ، اس کی زیارت، اس کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، پھر دیکھیں یہی کتاب اللہ ہے کہ ایک آیت یاد کرنا ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، فرض، ٹھیک ہے، چونکہ نماز میں جو نا وہ ایک آیت پڑھنا فرض ہے نا، اور سورہ فاتحہ اور کوئی بھی 3 آیت، کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھنا یہ واجب ہے، جی، کہ تاکہ نماز مکمل ہو۔ جی، تو یوں دیکھیں کہ قرآن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، نماز پڑھنی ہے تو قرآن کی احتیاج ہے، بے شک، کہ بندہ قرآن کا محتاج ہے۔ بے شک، خیر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم پر جو نا وہ پورے قرآن کا حکم نہیں فرمایا، اللہ، جی، ٹھیک ہے، تراویح میں دیکھیں کہ سنتیں یقیناً اللہ بہت تعالیٰ ہے، کی رحمت ہے یہ، تراویح میں بھی سنت ہے قرآن پڑھنا، جی، فرض واجب نہیں ہے، جی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ ہم پر۔ اکبر، یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے، اور یہ کتنی مدنی چینل کے ناظرین پیاری بات ہے، یہ بالخصوص حفاظ اور بالعموم سبھی کے لیے، ہم مسلمان ہیں، کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں۔ ایک عاشق کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ الفاظ دہرا رہا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے ہیں، جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے؟ اللہ اکبر، اللہ کرے۔ دوسرا یہ کہ اب دیکھیں کہ چونکہ وہ دنیا ہے، نشے و فراز آتے رہتے ہیں نا زندگی میں، جی، اب کوئی بندہ ہے جو گناہوں میں بھٹکا ہوا تھا، بے نمازی تھا، جی، اس کو ہوش نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، یا جو بھی تھا، خیر اب اس کو توفیق ملی، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا، اس کو توفیق ملی، عمر ہو گئی 50-55 سال، ٹھیک ہے، اب اس کو توفیق ملے چلو میں نماز پڑھنا شروع کروں، جی، اچھا، اب اس کو تو ایک آیت بھی یاد نہیں تھی،
دیکھیے اس عمر میں بھی یہ سورہ فاتحہ اور کوئی بھی ایک سورت یاد کر لیتے ہیں، کیا یہ بات، قرآن کا معجزہ ہے۔ اچھا تحیہ بھی یاد ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے اور چیزیں اب دنیا بھر کی اور چیزیں یاد کرانے کی کوشش یاد نہیں ہوں گی۔ جی، اگر اردو لکھنا پڑھنا وہ نہیں جانتا، اب اسے لاکھ کوشش کریں گے وہ نہیں یاد کر پائے، نہیں میں یہ یاد نہیں کر پا رہا، مشکل ہو جائے گی، میرے مشکل ہو جائے، نہیں حالانکہ الف بے پے یہ یاد کرنا ہے، جی، نہیں ہو پاتا، جبکہ سورہ فاتحہ یاد ہو جائے گی، قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ قرآن کی ایک اپنی برکت ہے یہ، تو ہمیں جو ہے نا وہ بالکل اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ ورنہ دیکھا جائے جو کتابوں میں لکھا ہے، جو علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے تا قیامت تک جو ہے نا وہ سارا علم اس میں موجود ہے، کتنی ترقی ہوگی، کیا ہوگا، یہ سب اس میں موجود ہے، کتنی سواریاں وغیرہ سب کا بیان اس میں موجود ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا اس کو کھولتے جائیں تو کیا سے کیا نکلے گا۔ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک سے ہمیں محبت عطا فرمائے، اور قرآن وہ پیاری کتاب مدنی چینل کے ناظرین یقیناً کہ جو ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی۔ بالکل، یہ واحد وہ کتاب ہے قرآن پاک جو سفارش کرے گی اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ وہ تنازع کا لفظ بھی آتا ہے نا یہ سب کہ سورہ ملک، جی جی، سورہ ملک اپنے جو ہے نا وہ قاری کی کیا کہتے ہیں وہ شفاعت کرے گی، شفاعت کرے گی اور بخشوا کے چھوڑے گی۔ بالکل، یعنی صرف پورا قرآن نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک صورت، ایک صورت، اللہ اکبر۔ اچھا وہ میں وظیفہ عرض کر دوں؟ جی جی، وظیفہ بالکل۔ ہاں، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ حافظہ مضبوطی کے لیے جو ہے نا یا قویو سر پہ یاد رکھے، ہر نماز کے بعد یا قویو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر سینے پر پھونک مارنی ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے حافظہ مضبوط ہوگا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا ایک وظیفہ یہ بھی ہے، یہ بھی اچھا وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد یا عالمو یا عالمو یا حافظو یا حافظو یا ناصرو یا نصیرو، یہ 5 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کیجیے، سبحان اللہ، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی حافظہ مضبوط ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ انشاءاللہ عز و جل عمل کریں گے، اللہ نے چاہا تو حافظہ مضبوط ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ایک سوال مسجد کے حوالے سے تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد کے فنڈ سے کمیٹی ڈال لی جائے اور پھر ایک ساتھ جو رقم جمع ہوتی ہے تو سیکنڈ فلور بنانا ہے، اس کے لیے پیسے ضرورت ہیں، پھر ایک ساتھ پیسے چاہیے ہوں گے، تو ہم کمیٹی ڈال لیں مسجد کے فنڈ سے اور پھر وہ پیسے جو آئیں اور ہم سیکنڈ فلور چھت ڈال لیں؟ کتنے جانے ڈالیں گے کمیٹی؟ یہ زیادہ 100 بندے، جی، بڑا ہے نا خرچہ، کم سے کم 10 بندے جی، میں بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ صحیح، اب یہ بتائیں کمیٹی میں تاریخ ہوتی ہے تاریخ ہوتی ہے، بالکل، یا قرآن اندازی ہوتی ہے، جی جی، کوئی بھی بندہ مسجد کی طرف سے وکیل ہوگا، ٹھیک جی، ہے؟ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹی کا جو حکم ہے نا وہ ہے قرض والا۔ آج آج 1 نمبر کی کھلی، جی، کل 2 نمبر کی کھلے گی، دوسرے نمبر والے کی کھلے، پھر پرسوں تیسرے نمبر والے کی کھلے گی، تو یوں ہوتا ہے نا۔ جی، اب کیا ہے کہ جس کی پہلی بار کھلی، اب اس نے ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ تو بھرے گا نا، رقم پوری تو کرنی ہے سب کی، جی، پھیرا تو سب کا کرنا ہے، 10 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 1 سال کا جو بھی معاہدہ وہ تو کرنا ہی ہے، جی، یا جتنے کی بھی ہوئی۔ اب اس کا حکم یہ قرض والا، تو مسجد کی جو رقم ہے نا یہ قرض پہ ہم نہیں دے سکتے، کہ دینا جائز نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس میں قرض میں اندیشہ ہے نا، ہو سکتا ہے قرض ڈوب جائے، جیسے پہلے نمبر والے کی کھلی، اب مسجد والے کا نمبر ہے، وہ مسجد کا نمبر ہے 10 نمبر آخری میں سب سے، جی، اب اتنے عرصے سے یہ قرض دیتے رہے نا مسجد قرض سب دیتے کو، رہے، جی جی، اب پہلے نمبر والے کی کھلی، اب پتہ چلا پہلے نمبر والے کے دیوالے نکل کے بیچارے کا جی، نقصان میں آ گیا، اب یہ کہاں سے بھرے گا؟ اب دیگر جو 9 افراد ہے، 8 افراد ہے، ایک تو مسجد ہے، ٹھیک ہے، جی، 10 افراد ہیں، یہ بیچارے کو گئے دیوالیہ، وہ تو ذرا 8 افراد تو گئے، تو ساتھ میں مسجد کا بھی تو فنڈ گیا نا، یعنی رسک ہے یہ، رسک ہے نا، تو وقف کی رقم رسک پہ نہیں دی جا سکتی، اللہ اکبر، تو قرض بھی ایک طرح سے رسکی معاملہ ہے، خطرے کا معاملہ ہے۔ صحیح، ہم اپنی ذاتی رقم دے سکتے ہیں، صحیح، ذاتی رقم کو جتنی کمیٹیاں ڈالیں دے سکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوا سب کے جو کمیٹی ڈال رہے ہیں وہی اگر فنڈ کر کے اوپر چھت ڈال لیں۔ ہاں بالکل، ہاں بالکل، ہاں جو یہ جو ہے نا جی، یہ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ سب ایک کمیٹی ڈالیں کہیں اور، جی، وہاں سے رقم آئے اور اسے مسجد کی چھت ڈال سکتے ہیں، مسجد کے اس میں 1 روپیہ بھی نہ ہو کمیٹی میں، مسجد کا فنڈ نہ ہو، اپنا مسجد کا فنڈ نہ ہو، اپنا ذاتی اپنی ذاتی رقم ہو، ذاتی رقم سے مل کر ایک کمیٹی مل کر ایک کمیٹی پہ ڈال دیں ڈال لی اور جائے، کر دیں، یہ ہو سکتا ہے بالکل۔ بہت اچھا حال ارشاد فرمایا آپ نے۔ آج آپ یہ کریں گے جی، اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے، یہ بھی راہ خدا ہی ہے، راہ خدا میں دینا ہی ہے یہ،
تو اللہ آپ کے گھروں کا آباد فرمائے گا، وہ آپ کے رزق میں برکت دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور دیکھیں جو بھی راہ خدا میں دیتا ہے تو اگر آپ دیکھیں نا تو وہ بھی غنی ہو جاتا ہے، اس کی اولاد بھی غنی ہوتی ہے، اس کے پوتے بھی غنی ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، آزمائش میں نہیں آتے وہ اللہ اکبر۔ مالی طور پہ۔ اور پھر مسجد تو خصوصیت کے ساتھ اللہ کا گھر، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، بالکل جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا گھر بناتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جنت کا گھر اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب اللہ ہم ہو۔ سب کو نصیب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد جو اولاد وہ چھوڑ کر جاتے ہیں، تو کیا والدین کو پتہ چلتا ہے فوت ہونے کے بعد کہ ان کے اچھے عمل یا برے عمل کیا ہیں، یہ اچھا عمل کر رہے ہیں یا برا عمل کر رہے ہیں؟ والدین کو ان کی خبر ہوتی ہے؟ ہاں جی ہاں بالکل، والدین کو جو ہے وہ ان کی خبر بالکل ہوتی ہے کہ ان تک جو نا وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ اکبر۔ تو ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو احادیث سے ثابت ہے نا یہ تو، پیر اور جمعرات جو نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام اور آباء و امہات پر جو ہے وہ ان کی ماؤں پر جمعہ کے دن عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی پیر اور جمعرات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے وہ۔ دیکھیے ایک شان ہے اس کی، جی ٹھیک ہے۔ اور انبیاء کرام اور جو لوگوں کے والد اور جو لوگوں کے والدین ہیں، ان پر جو ہے جمعہ کے دن عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ امت کے نیک اعمال اور والدین اپنی اولاد کے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہرے روشن اور سفید ہو جاتے ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اپنے فوت شدگان کو تکلیف مت دو۔ جامع الصغیر کی یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ والدین کے وفات کے بعد اولاد پر آنے والے جو حقوق ہیں نا وہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سب میں سخت تر اور عام تر مدام تر یہ حق ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں ایذا نہ پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ اس کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے، نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا اور دمکتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں بھی رنج پہنچائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے تو بالکل واضح ہے کہ تکلیف بھی پہنچتی ہے، یعنی رنج ہوتا ہے ان کو، اولاد کی نیکی دیکھ کر خوشی اور گناہ دیکھ کے وہ غمگین ہوتے ہیں۔ جی تو ایصال ثواب ان کے لیے پھر ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل، ہم ایصال ثواب ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ جو والدین زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں تاکہ مرنے کے بعد ان کو ایذا نہ ہو۔ کیا بات ہے، بہت زبردست ہے صاحب۔ ان کے لیے جو نا وہ گناہوں کے انتظامات کر کے نہ جائیں، ان کے لیے نیک کام کرنے کے انتظامات کر کے جائیں۔ یعنی آج آپ تو اچھی تدبیر کریں، بندے کو چاہیے کہ وہ تو اچھی تدبیر کرے نا، تو والدین کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہے تو اچھی تدبیر کرے۔ یعنی آج سیدھے راستے پر ان کو چلا دیں تاکہ ہم جب دنیا سے کل جائیں تو وہ ہاتھ اٹھانے والے بنے، نیکیاں کرنے والے بنے، ہمیں بھی قبر میں راحت ہو۔ یعنی ہماری اولاد جو نا ہمیں ایصال ثواب کرتے ہوئے ہم دیکھیں، ایصال ثواب کے نذرانے وہ بھیجتی رہے۔ ایصال ثواب کا فائدہ ہوتا ہے والدین کو؟ یا بالکل فائدہ تو ہوتا ہے کہ وہ ہے نا کہ ام سعد والی روایت ہے نا جی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نا بارگاہ رسالہ میں عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں جی اپنے الفاظ میں، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری والدہ جو نا خوش ہو، ان کے ثواب کے لیے کوئی ایسا میں کام کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خریدا اور اسے وقف کر دیا اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ حالانکہ ان کی والدہ انتقال فرما چکی تھی۔ ہاں، ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، صحیح۔ وہ انتقال فرما چکی تھی۔ حالانکہ دیکھیں کہ یہاں حصر نہیں ہے کسی کنواں ہی بندہ لے، جی فی زمانہ تو اگر بندہ بولے کنواں کھود کے دوں گا تو کنواں ذرا کہ ہمارے شہر میں تو نہیں چلے گا کنواں، جی تو بورنگ ہے۔ جی کوئی کہے کہ نہیں حدیث میں کنویں کے الفاظ ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو پھر اب یہ بھی ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں پہ کنواں کیسے لیں گے؟ جی وہاں تو اجازت ہی نہیں ہے، کئی ممالک کو کنواں کھودنے کی اجازت نہیں ہے، جی بورنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہر جگہ۔ تو خیر کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اس کا جو ہے ثواب ہم پہنچا سکتے ہیں۔ ایصال کے معنی ہے پہنچانا۔ ایک روایت میں باقاعدہ صدقہ جاریہ کے لفظ بھی ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث،
صدقہ جاریہ ہے، اس میں تو باقاعدہ لفظ صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ ہے، کوئی بھی صدقہ جاریہ نیک عمل کیا جا سکتا ہے والدین کے لیے، بالکل. اور اس میں تو علم نافع، اور تیسری بات جو والدین اس میں ایسا نہیں ہے. صدقہ جاریہ میں یہ ہے کہ اس نے کوئی جو نا ایسا صدقہ جو نا وہ کیا ہوا ہو، وہ ہے یہاں مراد. جی یاد پڑتا ہے صدقہ جاریہ جو جیسے اس نے کوئی مسجد بنا دی جی اپنے جانے سے پہلے، مسافر خانہ کھول دیا کہ لوگ آئیں اور رہیں، اور اس طرح کا جو یہاں مراد یہ جی یا کوئی کنواں کھود کے وہ چلا گیا تو یہ صدقہ جاریہ میں آئے گا. جی دوسرا ہے کہ نیک اولاد بھی ہے، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے، جو ان کے لیے دعا کرتے اللہ اکبر. تو سوال بھی یہی اور اولاد دوسرا کے یہ بارے بھی سے ہے نا کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں آج کل نا بے برکتی کا رونا رویا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اپنے والدین کے لیے جی بندے کو چاہیے کہ درازی عمر بالخیر کی دعا کرے، اس سے رزق میں بھی برکت ہوگی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت پیارا نسخہ ہے یہ، سبحان اللہ. ایک سوال اسی کے ایصال ثواب کے ہی حوالے سے ہے کہ کیا قرآن پاک سن کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، چونکہ دیکھیں کہ قرآن پاک ایسا کلام ہے، اظہر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کے سننے کی نیت سے بیٹھا ہے نا تو اس کو سننا فرض ہے، اس کو توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے. جی تو چونکہ جو اس نے سنا وہ نیکی ہے، کیونکہ ہر نیکی جو نا اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے مرحوم کو، تو یہ بھی ایک نیکی ہے سننا. تو لہٰذا اس کا بالکل یہ وہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ کہنا حدیث پاک، یہ مصنف عبد الرزاق کی، من استمع الی آیت من کتاب اللہ عز وجل کتب لہ حسنۃ مضاعفۃ، جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سنی تو اس کے لیے کئی گنا اجر لکھا جائے گا. سبحان اللہ. قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی اس کا بھی سنی، اللہ اکبر، من استمع ہے، من قرأ نہیں ہے، من استمع ہے، سننے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. یعنی کوئی بھی نیکی کریں ہم، چاہے وہ سن کر ہو نیکی یا ہم عمل کریں، بالکل بہر صورت اگر ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا ثواب پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو چاندی کا کہا جاتا ہے مرد کے لیے کہ چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اچھا تو بعض اوقات یہ بھی سنا گیا ہے کہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں چلیں 4.5 ماشے ہی ہے نا، تو 4.5 ماشے کی ہم چین پہن لیتے ہیں، تو گلے میں کیا چاندی کا وہ چین پہننے کی اجازت مل جائے گی 4.5 ماشے سے کم ہو وزن اگر؟ تو جی نہیں ہوگی اجازت. نہیں. دیکھیں کہ کسی بھی دھات کی چین ہو، جی چاہے لوہا ہو، پیتل ہو، یا جو بھی ہو، تانبا جو بھی، یا سونا چاندی، سونا تو ویسے حرام ہے، جی کسی بھی دھات کی چین پہننے کی اجازت نہیں ہے مرد کو. یہ جو گلے میں پہنتا نا اس کی اجازت نہیں ہے. اور انگوٹھی بھی جو نا صرف 4.5 ماشا نہیں، 4.5 ماشے سے تھوڑا سا کم ہو وہ انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. اس میں بھی ایک پتھر ہونا ضروری ہے، وہ بھی صرف چاندی، اور وہ بھی ایک وقت میں ایک ہی پہن سکتے ہیں. جی اور وہ بھی عیدین میں، یعنی رمضان عید، عید الفطر اور عید اضحیٰ، یعنی رمضان عید اور عید اضحیٰ جو ہے نا اس میں یہ پہننا مستحب ہے. بس یہ صحیح. البتہ سنت جو نا قاضی کے لیے یا مفتی کے لیے جو اسے مہر لگاتے ہیں، اسٹیمپ لگاتے ہیں، تو آج کل دوسرا اس کا رواج ہی نہیں ہے. اب تو اسٹیمپ بھی دوسری آ گئی ہیں. اسٹیمپ دوسری آ گئی، لکڑی والی آ گئی، لکڑی اور ربڑ والی. جی کال لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. کچھ نیکی کے کام کریں اور اس کے لیے اپنے والدین سے جھوٹ بولنا، یہ کیسا ہے؟ مثال جیسے پڑوسی کا خیر خواہی کرنا، اور والدین کی عمر کی وجہ سے پڑوسی کو والدین پسند نہ کرتے اور میں وہ خیر خواہی کا کام کروں اور ان سے میں جھوٹ بول دوں، تو یہ کیسا ہے؟ نہیں دیکھیں گے یہاں دیکھا جائے گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ والدین کو جھوٹ بولنے کی تو پھر بھی اجازت نہیں ملے گی، تو جھوٹ تو نہ بولا جائے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ یہاں والدین اور پڑوسی کے تعلقات اچھے نہیں تھے یا کوئی بھی خیر معاملہ تھا تو اس پہ جو ہے وہ جھوٹ نہ بولا جائے. جی جھوٹ کے بجائے کوئی اور ترکیب کر لی جائے، جی اس طرح کام چلا لیا جائے. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بعض اوقات دیکھیں کہ والدین جو ہے نا وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچہ جو ہے نیچے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ یوں دیکھتا ہے، والدین یوں دیکھتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا معاملہ ہو یعنی جو اس کے لیے بہتر نہ ہو. اب اس کی عمر ہے چھوٹی، جی یا یوں سمجھے کہ یہ جوانی میں، جی اور وہاں بھی کوئی ایسی بچی ہے تو والدین کو اس چیز کا خوف ہو کہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، جی تو
یہ بھی دیکھا جائے گا. جی اب یہ کہ یہ بندہ مدد کیوں کر رہا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا کیوں کر رہا ہے. صحیح. یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. البتہ یہ مطلقاً اگر ہم دیکھیں تو کسی غریب کی مدد کرنا خیر خواہی کرنا یہ ثواب کا کام ہے. جی جب تک کہ کوئی ایسا کراہت والا عمل نہ ہو یا کوئی فاسد نیت نہ ہو. جی نیت بھی دیکھ لی جائے نیت دیکھ. اور پھر ساتھ بار صورت مقصد اللہ کی رضا ہو, مقصد اللہ کی رضا. کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو. جی کال لیتے ہیں جی, ایک اور کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے بھول اللہ کی نعمت ہے ایسا کہنا کیسا؟ دیکھیں بعض صورتوں میں تو واقعی کہ بھول جو ہے نا وہ اچھی چیز ہے. جیسے کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کیا, جی ہم وہ بھول گئے, اسے دوستی کر لی, اس نے بھی توبہ کر لی, جی. ہم یہ بھول گئے. اب ذرا اچھی چیز ہے, ورنہ تو ذرا دل میں ایک ہوتا جی خار ہوتا یہ جو جی بھی جی. ہوتا. اور یہی ہے بعض اوقات صورت نفرت کی بن جاتی یہی ہے. نفرت کی, یہی بھی بغض اور عداوت کی جی. طرف لے جاتی ہے نا, جی کینے کی طرف لے جاتی ہے, بغض و کینہ. تو یوں دیکھا جائے تو یہ نعمت بھی ایک طرح سے. جی اچھا اسی طرح دیکھیں بچوں کو جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. تو یوں بھی ایک اچھی بات ہے, ورنہ وہ یاد رکھے گا تو پھر خیر نہیں ہے. بعض تو یاد رکھتے ہیں, ایسا بڑا یاد رکھتے ہیں اور دیر تک یاد رکھتے ہیں اور جان بوجھ کے بھی یاد رکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم بھولے نہیں ہیں, یہ آپ نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا. دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد رکھنے کی ہوتی ہیں, بعض ایسے مظالم ہوتے ہیں, بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یاد رکھنے کی ہوتی ہیں تاکہ بندہ یہ یاد رکھے. دیکھیں مومن جو نا وہ ایک سورہ سے 2 بار نہ ڈسا جائے, اللہ مومن کی تعریف یہ ہے. صحیح. تو اس کو یاد تو رکھنا پڑے گا بعض صورتوں میں کہ بھولے نہیں, ورنہ دوبارہ ڈسا نہ جائے. جی یہ بھی دیکھا جائے گا نا. لیکن اوورال اگر کوئی مسلمان ہمارے ساتھ اس طرح کرتا ہے, یعنی ایسا واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, ناراضی والا یا مار دھاڑ والا یا کوئی بھی ظلم کر دیتا ہے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. سبحان اللہ. عفو درگزر. دیکھیں میں نے کہا نا کہ اس کا ہر ظلم یا ہر ایسی بات یاد رکھنا ضروری ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھنا پڑتا ہے. صحیح. کہ وہ ظاہر کے اوپر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا بعض ایسی جو بندہ بھلا نہیں سکتا, جی کہ اس پر بیتی ایسی ہوتی ہے, اس کو تکلیف ایسی پہنچی ہوتی ہے, اللہ اکبر, تو وہ بھلانا چاہے تب بھی نہیں بھلا سکتا. مگر دیکھیں یہاں اس کی پکڑ کب ہے کہ جب اس کو دل میں رکھے اور اب موقع ملے تو اس کو اس سے وہ بدلا لے, تو یہ اس پہ پکڑ ہے. اب جو وہ معافی مانگ جو گا سب کچھ, اب خالی اس کو ایک یاد ہے, جی ایک ہے یاد ہے, مگر اس پہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے تو بالکل اس نے سلوک کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. کال دیجیے. میرا یہ سوال تھا, قرآن پاک ختم کر لے, جو قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں, قرآن پاک ختم کرنے کے بعد کر سکتے ہیں؟ پہلے قرآن پاک مکمل پڑھ ویسے بہتر تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جیسے قرآن پاک کی آیت پڑھی نو فوری سجدہ کر لے, کیونکہ واجب تو ہو چکا, بعد میں بھی کر سکتے ہیں. بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے آیا یہ سجدہ تلاوت کی, بالکل سجدہ کر لیا جائے. اور وقت کو بھی دیکھا جائے گا کہ ہاں بالکل ذرا کہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں نا, جی یہ کیا کہتے ہیں, زوال, جی اور عصر سے پہلے 20 منٹ, جی اور سورج طلوع جب ہوتا ہے نا, جیسے فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہوا جی اس کے بعد 20 منٹ, تو ان اوقات میں سجدہ تلاوت نہیں کیا جائے گا. صحیح. ورنہ جب بھی کریں گے تو یہ ادا ہی ہے, ادا ہی ہے. ادا ہی ہے. صحیح. ویسے ہے تو یہ کہ جب مکروہ وقت نہ ہو تو فوری بندہ سجدہ کر لے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا بڑے درود پاک کی فضیلت چھوٹے درود میں بھی ملتی ہے؟ اب دیکھیں ہر درود پاک کی فضیلت تو ہے, جیسے درود پاک پڑھنے کی فضیلت تو ہے, مگر یہ دیکھا جائے کہ سب سے جو افضل درود ہے وہ ہے درود ابراہیم, کہ اس کی ایک اپنی فضیلت ہے. ورنہ یہ کہ درود پاک کے تو کئی صیغے, بے شمار صیغے ہیں درود پاک کے, تو جو بھی درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم ثواب ہی ملے گا انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا شہزادہ سے سوال ہے, اگر کسی کی نظر بد اتر نہیں رہی ہو تو کیا کریں؟ نظر بد نہیں اتر رہی, اس کے لیے ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر وقتاً فوقتاً اپنے آپ پر جو ہے وہ دم کر لیا کریں, جی تو انشاءاللہ الکریم جو ہے یہ اتر جائے گی انشاءاللہ الکریم. سبحان اللہ. یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہوگا سورہ فلق سورہ ناس؟ ایک بار ہی پڑھ لیں تب بھی چل جائے گا, اور اپنے آپ پر دم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا یہ کہ سورہ قریش پڑھ کر بھی دم کر لیں انشاءاللہ الکریم, اس سے بھی نظر بد دور ہوگی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں.
میرا شہزادہ حضور سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے حج نہ کیا ہو مگر مذہبی ہو تو کیا اسے حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں؟ اکثر اس طرح سے یہ معاملات پیش آتا ہے، کسی نے حج نہیں کیا ہوا لیکن وہ دیکھ کر کے ماشاءاللہ امامے والے ہیں، داڑھی شریف والے ہیں، تو حاجی صاحب انہیں کہا جاتا ہے ان کو. نہیں، یہ تو انہوں نے سوال کیا ہے نا. جی، انہوں نے دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو مالدار ہوتے ہیں اس کو حاجی صاحب کہا جاتا ہے عموماً. کیا حکم ہوگا؟ جب حج نہیں کیا اس کو حاجی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس نے وہ ظاہر ہے کہ اب تک حج نہیں کر پایا نا وہ. جی، اب چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، مالدار ہو یا غریب ہو. جی، اب جیسے جو نماز پڑھتا ہے اسی کو نمازی بولیں گے نا. جی، غیر نمازی کو تو نمازی نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے. چاہے مذہبی حلیہ ہو یا نہ ہو. جی، اگر مذہبی حلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی، پھر بھی نماز پڑھتا ہے اس کو نمازی تو ہم کہیں گے اس کو. نماز تو پڑھ رہے ہو، جی، نماز کا پابند ہے وہ. جی. ایسے حج فرض ہونے کے باوجود بعض اوقات ذہن نہیں بنتا حج کرنے کا، معاذ اللہ. یہ کیسے ذہن بنائیں کہ حج کر لیں؟ نہیں دیکھیں، حج جو ہے نا وہ تو کرنا چاہیے بالکل. اور حج تو بہت مزہ آتا ہے اس میں. تو حج کو تو ایک اپنا لطف ہے، کسی اپنی ہی رونق ہے. سبحان اللہ. بالخصوص یہ جو 5 دن جو ہے نا، ہائے 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 ہائے، اس کی اپنی ہی رونق ہے، اپنی ہی روحانیت ہے. کیا منظر ہوتا ہے، کیا روح پرور منظر ہوتا ہے اللہ اکبر. کہ ہر جگہ سے ایک ہی صدا آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ. یعنی ایام تشریق میں آتے یہ ہوتا. جی. اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ ہے نا تلبیہ جو پڑھنے لبیک اللہم لبیک اللہ، چونکہ جب کیا کہتے ہیں، یا تو ایک 8ویں شب احرام باندھتے ہیں جی، حج کا، جی، یعنی جو متمتع ہے. جی، تو اب کیا ہے، 8ویں شب احرام باندھا اور پھر جو ہے وہ چلتے ہیں مینا کی طرف. 8 ذی الحجہ کے ظہر اثر و مغرب اور عشاء اور فجر جو مینا میں پڑھنا سنت ہے، اور یہ وقت گزارنا بھی سنت ہے. جی. پھر اس کے بعد عرفات کی طرف سفر ہوتا ہے لبیک کہتے ہوئے. پھر اس کے بعد منظر ہوتا ہے عرفات کا. ہائے ہائے. بس جیسے ہی پہلی کنکری ماری نا شیطان کو، تو وہ لبیک ساقط ہو جائے گی. جی. اب تک پھر تشریق آ جائے گی. جی. اور پوری وہ تھکن بھی اتر جاتی ہے. ادھر سے شیطان کو کنکری مارتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ تھکن اتر گئی ہے. اچھا نہیں دیکھیں تو ذرا کہ بندہ جیسا بھی ہو، جی، اندھیرے میں سونے والا ہو، جیسا بھی ہو، وہاں پہ لیٹے نیند آ جائے گی. جی. اچھا پھر دیکھیں سب کا ایک لباس، ہائے ہائے. کوئی جو ہے نا کوئی الگ ہے ہی نہیں. سب کا ایک ہی لباس ہے، سب ایک ہی احرام، 2 چادریں سب کی، چاہے سردی ہو یا گرمی. جی. سویٹر نہیں پہنا جائے گا اس میں سردیوں میں. یہ ایک تو حج کا تو اپنا روح پرور منظر ایک ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. اللہم یا رب. تو حج تو کرنا چاہیے سبحان اللہ. بالکل. اور یہ کہ جو فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے وعید ہیں کہ وہ یہودی بن کے مرے یا عیسائی نصرانی بن کے مرے. اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ وعید ہیں. جی. اور یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ ایک مرتبہ، اور وہ بھی جو صاحب استطاعت ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. کاش کہ یہ ذوق ملے. یقیناً عمرہ کرنا بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ توفیق دے تو بار بار ہم حضور کے دربار گہربار پر بھی حاضر ہوں، مکہ پاک میں بھی جائیں. لیکن حج ہے، جیسے ابھی خلیفہ امیر سنت فرما رہے تھے، حج ہے واقعتاً مدنی چینل کے ناظرین، حج ہے، اور اس کی روحانیت، اس کا ذوق شوق اپنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مکہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے، حج کی سعادت بھی عطا فرمائے، عمرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ادب اور ذوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی بھی حاضری عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ سعادت ہی سعادت ہے حج کرنا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار پر حاضری دینا. بالخصوص ابھی جو عاشقان رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی طرف روانہ ہیں، ان کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دیں تو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی ذوق کے ساتھ حاضری دیں. اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں کہ کیا انداز ہوتا تھا اسلاف کا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی طرف جانے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روزے پر حاضری دینے کا انداز کیا ہوتا تھا. جب یہ انداز ہم اسلاف والا اپنائیں گے، انشاءاللہ ہمارے اندر یہ عشق مصطفیٰ کی مزید
اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا ہی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ عشق ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے، اور یہ عشق ہی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کروائے گا۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے کا کل قیامت کے دن جنت میں بھی قرب پانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کرے ہم ادب کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری دیں۔ آمین۔ اور جب حاضری دیں تو ہوتا یوں ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب مدینہ پاک میں حاضری دی جاتی ہے تو بعض اوقات مارکیٹ کی طرف بھی ایک تعداد ہے جن کی توجہ ہو جاتی ہے۔ ہم مارکیٹوں میں تو گھومتے ہی رہتے ہیں، گھومتے ہی رہیں گے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہ سعادت کی بات ہے، اللہ نے کروڑوں میں سے آپ کو چنا ہے۔ جی ہاں، آپ کروڑوں میں ہیں کہ وہ افراد کے، بلکہ اربوں مسلمان ہیں نا اس وقت دنیا میں الحمدللہ، تو اربوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اور آپ کو چن کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا مہمان کیا ہے۔ آپ کی تو خوشیوں کی معراج ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور بادب بازوق حاضریاں اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ مدنی چینل کا پروگرام آداب زندگی اور اس کے علاوہ دیگر پروگرامز آپ دیکھتے رہا کریں، مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ جہاں علم دین کا ڈھیروں خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا، وہیں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھلکتے ہوئے جام بھی ملیں گے، مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ، وہاں پر بھی علم دین کے ڈھیروں موتی ہمیں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے حاصل کرنے کو ملتے ہیں۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی دوران سلسلہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا